خواتین اور خواتین داعیات کا میدان دعوت میں سوشل میڈیا پر ظاہر ہونے کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں میں نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ جو تفصیلی فتویٰ ہے، جس میں سوال یہ کیا گیا، کسی نے سوال کیا کہ درس و تدریس اور مواعظ و نصیحت کی خاطر کسی داعیہ عورت کا ٹیلی ویژن پر یا یوٹیوب چینل پر آ کر کے اس کی زینت بننے کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ موجودہ حالات میں ایک اسلامی ٹی وی چینل میں ایسے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور اس کے بعد سائل کہتا ہے یہ بھی واضح رہے کہ وہ داعیہ خاتون بالکل شرعی حجاب میں آتی ہیں، یعنی کیمرے کا سامنا وہ شرعی حجاب میں کرتی ہیں۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے جو کئی سارے نکات پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی چینل جو منہج سلف کے بیان کے لیے تیار کیا جائے، اگر وہ مختلف فتنوں سے، فضول خرچیوں سے، اسراف و تبذیر سے، اور موجودہ دور میں دعوی سینٹرز نے جو غلط انداز کے اسالیب اختیار کر رکھے ہیں ان اسالیب سے پاک ہے، تو ایسی صورت میں یہ لائق ستائش ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر خواتین داعیات موجود ہیں تو ان کو میدان دعوت میں صرف خواتین کے ساتھ محدود ہو کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، کسی چینل پر یا کسی ریکارڈنگ پر آ کر کے نہیں، بلکہ میدانی عمل کریں گی جس کے مختلف شرائط ہیں، ان شرائط اور شرعی حدود کا خیال کرتے ہوئے وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں تیسرے نقطے میں، فرماتے ہیں کہ شرعی احکام و مسائل کی تعلیم و تدریس کا منصب اصل میں مردوں کے لیے خاص ہے، انہی کو ان امور کا معلم اور مربی ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو امامت و قیادت کا فریضہ اور اختلافات و نزاعات وغیرہ میں فیصلہ اور مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داریوں کی صلاحیت دی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کے سوا کسی کو رسول نہیں بنایا، کسی خاتون کو نبی یا رسول نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ مردوں میں سے تھے، ان کے اوپر وحی کی گئی۔ لہذا داعیہ خاتون کا عمومی طور سے دعوت کے میدان میں آنا یا ٹیلی ویژن کی یا یوٹیوب کی زینت بننا یہ شرعی دلائل کے خلاف ہے، منہج سلف کے خلاف ہے، اس سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آگے فرماتے ہیں عورت داعیہ کا یہ عمل شرعی دلائل کے مخالف ہونے کی ایک بنیادی سبب اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو۔ یہ حکم داعیات کے لیے بھی ہے اور عام خواتین کے لیے بھی۔ اسی وجہ سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ داعیہ اگر عالمہ ہے اور واقعی قرآن و سنت اور منہج سلف پر نظر رکھتی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے اور اس کی صلاحیت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے دائرے دعوت خواتین کے ساتھ محدود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا گھر ہے، وہ گھر کے باہر نکل کر کے دعوت کا کام نہیں کرے گی۔ اس آیت کریمہ سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے، اور اس کے بعد بطور مثال یہ بات پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا گھروں کے اندر نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، یہاں تک کہ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی اگر خواتین جاتی ہیں تو حرمین شریفین میں نماز پڑھنا زیادہ ان کے گھروں میں نماز پڑھنے کے بالمقابل مفضول ہے، یعنی ان کو گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، حرمین شریفین میں بھی نماز پڑھنا گھروں کے بالمقابل مفضول ہے۔ لہذا جب اتنے بڑے مقام کو اللہ رب العالمین نے خواتین سے مستثنی رکھا ہے تو خواتین کے لیے یہ جواز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں؟ اور آگے یہ بھی مثال دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجدوں میں جانے سے روکنے سے بھی منع کیا ہے، یہاں تک کہ صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء میں بھی مسجدوں میں اگر وہ جانا چاہیں تو ان کے گھر والے اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ نقطہ کہ اس کو مسجد میں جانے دو، یہ نقطہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسجد میں وہ جائے گی تو دین کا حصہ حاصل کرنے اور دین کو سیکھنے کے لیے جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے فقہا کا یہ موقف ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی اگر خواتین کے خصوصی اجتماعات ہوں
تو یہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی مسجد کے اندر ایک خاتون درس دے، بقیہ خواتین سنیں، تو یہ بدعت ہے. اضطراری کیفیت میں بوقت ضرورت کبھی کوئی ایمرجنسی ضرورت ہو جائے اور خواتین کو اس بات کی اجازت دے دی جائے تو جائز ہوگا، ورنہ عموماً اس کو رواج بنانا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. اس سلسلے میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جس میں وہ عون المعبود کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے گھروں میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہیں. عون المعبود کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے. تو عورتوں کو چاہیے، علامہ البانی فرماتے ہیں، کہ اس تعلیم نبوی کو اپنے سامنے رکھیں اور دوسری خواتین کو سکھانے سے پہلے خود اس پر عمل کر لیں کہ وہ دوسری خواتین کو دین سکھانے کے نام پر اجتماعات کرتی ہیں، اور اجتماعات بدعت ہیں. جو خواتین کے خاص اجتماعات ہوں تو وہ ایک منکر کام کو انجام دے کر کے دین کی دعوت دینے کی ترغیب دے رہی ہیں، تو یہ کام کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواتین کے اجتماعات یہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں ہوں گے، اور اگر اضطراری کیفیت میں کہیں باہر ہوتے ہیں تو بوقت ضرورت اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ خواتین کے اجتماعات کو مرد علماء کے تحت اشراف ہونا چاہیے. مرد علماء اس میں درس دیں گے، وہی اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور خواتین پردے کے ساتھ ان سے سوال کریں گی اور وہ اس کا جواب دیں گے، کیونکہ خواتین کو دینی علوم میں یا دینی علوم کی صلاحت میں عموماً کمزور پایا گیا ہے. اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواتین کے مخصوص مسائل کو بھی کتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ لے تو بھی مردوں کے بالمقابل اس کی باریکی کو خواتین کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم تجربات سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکرین پر خواتین کے آنے کے مضرات کو تذکرہ کیا ہے کہ ٹیلی ویژن پر یا یوٹیوب چینل پر جب خواتین آتی ہیں تو سب سے پہلے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اس آیت کریمہ کی مخالفت ہوتی ہے. بلا وجہ کے وہ گھر سے نکلتی ہے، چاہے ویڈیوز کے ذریعے نکلے چاہے اپنی شخصیت کے ساتھ نکلے، لیکن بغیر کسی سبب کے، بغیر ضرورت کے وہ اپنے گھروں سے نکلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی وی چینل یا میڈیا جو یہ پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس کے اندر عورت کا نکل کر کے آنا، وہاں اس کی آواز کو ہزاروں اجنبی مردوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، جو فتنے کا باعث بنتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے حرام ہے. اس کی گنجائش اس کے لیے موجود نہیں ہے. اگرچہ اس مسئلے میں علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہو یا نہ ہو، لیکن عورت جب اجنبی مرد سے گفتگو کرے گی تو اس کے لیے حدود کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم اپنی آواز کے اندر نرمی مت پیدا کرو. جب اجنبی مرد سے بات کرو تو سختی کے ساتھ بات کرو، تاکہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ للچا نہ جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور صحیح طریقے سے یعنی شرعی حدود کے ساتھ تم گفتگو کیا کرو. عورت کا ٹیلی ویژن پر آنے سے عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ تبصرے پڑھ لیں نوجوان اوباش قسم کے، جب یوٹیوب میں خواتین کی آواز سنتے ہیں تو کمنٹس میں آواز پر تبصرے اور غلط انداز کے کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں، تو اوباشوں کی نظر ہو جاتی ہے اس کی آواز. ایسے ہی بعض پروگراموں میں اور ٹیلی ویژن کے جو پروگرام یا یوٹیوب کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں جب عورت باحجاب آتی ہے تو باحجاب آنے سے اس کے مقصد دعوت کی افادیت سے فائدہ اٹھانے کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل میں وہ محدود گفتگو کر سکتی ہے. مرد بہت سارے مسائل میں کھل کر کے گفتگو کر سکتا ہے، حیا کا تقاضا ہے، لہذا وہاں افادیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. ان خواتین کو تعلیم و تدریس کے اندر اہلیت مردوں کے بالمقابل بہت کمزور دی گئی ہے،
اس وجہ سے بھی عام طریقے سے میدان دعوت میں ان کو نہیں آنا چاہیے۔ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے چینلز پر جب عورت آتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ اپنے حجاب کو اپنے چہرے سے اتار دے۔ اس کے مشاہدات ہم نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر کیے ہیں، اور ابھی ایک طوفان کھڑا کیا گیا بمبئی میں۔ اس طوفان کا تعلق بھی اس طوفان سے ہے کہ پہلے چہرہ ڈھکا ہوتا تھا، بعد میں لوگوں کے سرمایے کو ہیرے کے نام پر اس میں داخل کرتے کرتے لوگوں کو لوٹا گیا، بیوقوف بنایا گیا، اور اس کے بعد چہرے سے پردہ اتر گیا۔ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔